अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एन स्कॉलरशिप। आप लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रेडी करवानी है और फिर जो भी वीडियो में शेयर करूँगा तो आप लोगों ने इसी ही एप्लीकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को है ना अपलोड करना है। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है स्कॉलरशिप के नाम पे और इसमें मैं हर एक कंट्री की स्कॉलरशिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और अप्लाई करने का प्रोसीजर भी शेयर करूँगा कि आप लोगों ने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करवानी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लेके चलूँगा और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप ही दिलवाऊँगा। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाजिमी है। सबसे पहले आप लोगों ने तैयार करना है पासपोर्ट आप लोगों ने बनवानी है क्योंकि ये आईडी डॉक्यूमेंट्स है, सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स और इम्पॉर्टेंट। दूसरा, आप लोगों ने वाइट बैकग्राउंड पिक्चर लेनी है, ठीक है, उसको स्कैन करके अपने पास सेव करवानी है, ठीक है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है और चौथा, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए और एकेडमिक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब जो बंदे बैचलर के लिए अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके पास FAFSC की ट्रांसक्रिप्ट FAFSC की DMC होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। और जो बंदे मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। और जो बंदे PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो उनके पास मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। फिर जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है 5 नंबर पे वो है मोटिवेशन लेटर, RSOP हम भी उसको कहते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो नाम से ही ज़ाहिर होता है, इसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेटर होता है, ठीक है। उसमें ये मेंशन करनी है कि आप इस कंट्री को क्यों अप्लाई करवा रहे हो, ठीक है, आपकी बैकग्राउंड क्या थी, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने इस यूनिवर्सिटी और इस प्रोग्राम को क्यों चूज़ किया और आपका फ्यूचर क्या गोल्स है। तो आपने ये सारे पॉइंट्स जो है ना अपने मोटिवेशन लेटर में ही मेंशन करवानी है, ठीक है। तो उसका बनवाने का आसान तरीका ये है कि आप लोगों ने ChatGPT को ही एक्सेस करना है और उधर अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड पेस्ट करनी है और फिर उसको बतानी है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी की इस प्रोग्राम के लिए एक मोटिवेशन लेटर चाहिए तो मेरे लिए एक अच्छी मोटिवेशन लेटर बनाओ, तो ChatGPT आप लोगों के लिए ही डायरेक्टली बनाएगा। अब 6 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स लाजिमी और ज़रूरी है वो है 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। अब रिकमेंडेशन लेटर्स का रिकमेंडेशन लेटर बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ही मिल जाती है, आपकी प्रोफेसर से। आपने अपने प्रोफेसर 2 प्रोफेसर्स को ही बतानी है कि मुझे ऐसे एप्लीकेशन में ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, रिकमेंडेशन लेटर आपने मुझे ही आपने मेरे लिए ही बनानी है, ठीक है। तो वो आपके बारे में कुछ लिखेगा उस रिकमेंडेशन लेटर में कि ये अच्छा स्टूडेंट है, उसने यूनिवर्सिटी में इतना वक्त गुजारा और ये इसने उसमें ये टैलेंट है, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन को ये 2 रिकमेंडेशन लेटर आपकी एप्लीकेशन को और भी स्ट्रांग बनाएगा क्योंकि आपके प्रोफेसर आपका ही सिफारिश करेगा, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को एक टेम्पलेट दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा टेम्पलेट रिकमेंडेशन लेटर्स। आप लोगों के पास मैं अपनी यूनिवर्सिटी का शेयर करवाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का लोगो होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का नेम और डिपार्टमेंट होनी चाहिए और फिर प्रोफेसर का कंटेंट होनी चाहिए जो आप लोग के बारे में जो है बताएगा, ठीक है। और फिर उसका स्टैम्प होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए और फिर उसका सारे डिटेल ईमेल और फ़ोन नंबर वगैरह सारी होनी चाहिए। तो इस तरह एक रिकमेंडेशन लेटर होगा, दूसरे प्रोफेसर से भी लो तो 2 रिकमेंडेशन लेटर आप लोगों के पास होनी चाहिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में ये सारी जो डेमो टेम्पलेट्स है मैंने ऐड की है, आप लोग उससे आइडिया भी ले सकते हो और इसको एज आ सैम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। आप लोगों ने दिखाने की इस तरह हमें कुछ बनानी है, ठीक है। तो इससे आप लोगों ने कुछ हिंट्स ले सकते हो। तो इसके बाद हमारे पास जो और डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है वो करिकुलम विटा, CV। तो ये आप लोगों ने कोशिश करानी है कि एक अच्छी CV आप लोगों ने बनानी है कि इसमें अपना एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऐड करो, वर्क एक्सपीरियंस ऐड करो, जो भी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं वो ऐड करो और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास है, आप लोगों ने किसी सेमिनार इवेंट में ज्वाइनिंग की है तो वो भी उनमें से मेंशन करो, ठीक है। और अपना एक अच्छा प्रोफाइल अपनी CV में ही मेंशन करो, ठीक है, और अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करो।
اور کوشش کرو کہ آپ لوگوں نے ایروپاس سی وی ہی بنانی ہے، ٹھیک ہے. ایروپاس سی وی ساری دنیا میں ہی ایکسیپٹیبل ہے اور ایک بہت اچھی آپ کے پروفائل کو اسٹرانگ بنا سکتی ہے. 8 نمبر پہ جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہے، یہ بہت ضروری ڈاکومنٹس ہے. اس کو بولتے ہیں انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ، اور میں نے اس کے ساتھ آئلٹس ٹوفل یہ بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ آپ کی یونیورسٹی سے ہی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یونیورسٹی میں جا کے ادھر ایڈمنسٹریشن کو بولنی ہے کہ ہمیں انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ چاہیے. اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو میڈیا آف انسٹرکشن تھا کہ آپ نے سارا تعلیم انگلش میں کی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس لیٹر میں مینشن کرے گا کہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ انگلش میں تھی، اور اس پہ کالج کا یا یونیورسٹی کا اسٹیمپ ہونی چاہیے، اور اس کا سگنیچر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کانٹیکٹ انفارمیشن بھی ہونی چاہیے. تو یہ رہا انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ جو آپ لوگوں کو یونیورسٹی سے مل جائے گی. اب آئلٹس سے انگلش انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹ اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو یہ تو ایک بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. یا ٹوفل ہو بہت اچھا ہے. تو ایشیا میں اگر جنرل آپ لوگوں سے بات کروں، 60% جو یونیورسٹیز ہے وہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ جو آپ لوگوں کو یونیورسٹی سے مل جاتی ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، ان سے کام چل جاتا ہے. لیکن یہ جو 40% یونیورسٹیز ایسی ہیں وہ ڈیمانڈ کرے گی کہ آپ لوگوں کے پاس آئلٹس 6.5 ہونی چاہیے، آپ لوگوں کے پاس آئلٹس 6 ہونی چاہیے، 7 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بینڈ. تو وہ آپ لوگ سے ڈیمانڈ کرے گی. تو 40% ایسی یونیورسٹیز ہے کہ وہ آئلٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو اگر آئلٹس آپ لوگوں کے پاس ہو تو وہ بہت اچھا فونٹ ہے، اگر نہیں ہو تو انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ سے اپلائی کر سکتے ہو. اب 9 نمبر پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ورک ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے. ان کا بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سیمپل شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پر ورک سرٹیفکیٹ میں آپ لوگوں کو ایک ڈیمو دکھاتا ہوں کہ کمپنی کا نیم ہونے چاہیے، لوگو ہونی چاہیے، اور آپ کے بارے میں کمپنی بتائے گی کہ یہ ہمارے پاس اس ٹائپ کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ اچیومنٹس ہیں، ٹھیک ہے. اور اس پہ کمپنی کا اسٹیمپ اور سگنیچر ہونی چاہیے. یہ میں نے ویسے ایک ڈیمو ڈاکومنٹ تیار کی ہے. آپ ان سے ان کا ایڈریس ہونی چاہیے. آپ ان سے ہیلپ لے کے ایک اچھی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بنوا لیں کمپنی سے، اور یہ آپ کی اپلیکیشن میں بہت اچھی ہیلپ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اپلیکیشن کو اور بھی اسٹرانگ بنا سکتی ہے. یہ آپشنل ہے، ریکوائرڈ نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو اچھی بات ہے. اب 10 نمبر پہ سرٹیفکیٹس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب سرٹیفکیٹس جو بندے آپ لوگ آن لائن سرٹیفکیٹس لے سکتے ہو. کورسیرا سے ایک ویب سائٹ ہے جو آپ لوگوں کے سرٹیفکیٹس پرووائڈ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کے اس کا سیمپل بھی دکھا سکتا ہوں. آن لائن سرٹیفکیٹس جس طرح اگر آپ لوگ آن لائن کوئی کورس کرتے ہو، جس طرح میرا یہ کورس ہے سرور سائٹ ڈیولپمنٹ، سو یہ آپ لوگوں کو ایسا ایک سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا کورس کرتے ہو تو اس کا بھی دیتا ہے، اگر تیسرا کورس کرتے ہو تو اس کا بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر آپ لوگ کے پاس آن لائن سرٹیفکیٹس ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے. ان سرٹیفکیٹس میں لنک ہوتا ہے تو یونیورسٹی آپ لوگ کا سرٹیفکیٹ آن لائن دیکھ سکتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ کا اپلیکیشن اور بھی اسٹرانگ بنا سکتی ہے. اگر نہیں ہے تو ہارڈ فارم والا کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ہو تو وہ بھی آپ اپنے اپلیکیشن میں اٹیچ کر کے اس کو سبمٹ کر سکتے ہو. تو یہ رہی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس فار این اسکالرشپ، ٹھیک ہے. یہ ہر ایک اسکالرشپ کے لیے کمپلسری اور لازمی ہوتی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ ڈاکومنٹس ریڈی کرنی ہے. پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ہم جس کنٹری کو بھی اپلائی کریں گے یہ سارے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی. تو آپ لوگوں کے پاس تیار ہو تو ڈائریکٹلی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو. اب اگر اسپیشلی چائنیز اسکالرشپ کی میں بات کروں، اس میں 2 ڈاکومنٹس ایکسٹرا لگے گی، ٹھیک ہے. یہ کیس صرف چائنا کے لیے، ٹھیک ہے. باقی کنٹریز کے لیے یہ سارے ڈاکومنٹ جو مینشن ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ جو پہلی سلائڈ میں نے ڈسکس کی یہ سارے ڈاکومنٹس ہی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے، اور ایکسٹرا ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر اسپیشلی ہم چائنا کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو چائنا میں 2 اور ایکسٹرا ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جو بیچلر یا ایف ایس سی کی جو ڈگری اور ٹرانسکرپٹ کی 2 مین پوائنٹس ہے وہ نیوٹرائز ہونی چاہیے. اب نیوٹرائزیشن کیا ہے؟ نیوٹرائزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل میں ماسٹر کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو بیچلر کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ کا میں کلر فوٹو کاپیز نکالوں گا، ٹھیک ہے، اور اس کو تحصیل لے جاؤں گا. تو تحصیل میں ادھر نوٹری پبلک کا اسٹیمپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے پتہ کروانا ہے کہ ہم نے نوٹری پبلک کروانی ہے ڈاکومنٹس، تو وہ ادھر نوٹری پبلک کا اسٹیمپ لگانی ہے، ٹھیک ہے. اور اپنے ڈاکومنٹس آپ کی ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ نیوٹرائز بن جائے گی اس ٹائم سے، ٹھیک ہے.
تو یہ اس کو نیوٹری پبلک اس طرح کا اس کا نیوٹرائزیشن اس طرح ہی کروانے کی تحصیل جا کے نیوٹری پبلک کا اسٹیمپ لگوانی ہے۔ اب دو ایکسٹرا ڈاکومنٹ جو ایکسٹرا لگے گی وہ یہ ہے کہ فزیکل ہیلتھ سرٹیفکیٹ ایکسٹرا لگے گا، ٹھیک ہے، یہ صرف چائنا کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو چائنا میں وہ ہر ایک یونیورسٹی سیم ہی میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو دے گا کہ ہمیں فزیکل ہیلتھ سرٹیفکیٹ اس طرح ہونی چاہیے۔ اس کا ٹیمپلیٹ میں نے اپنے ڈسکرپشن میں ایڈ کی ہے، آپ نے یہ سمپلی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہاسپٹل لے کے اس کو پرنٹ نکالنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہاسپٹل لے کے جانی ہے۔ میں آپ لوگ کا اس کا سمپل دکھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، فزیکل ہیلتھ سرٹیفکیٹ۔ اب یہ ہو گیا اس طرح، یہ فورینر فزیکل ایگزامینیشن فارم ہے، وہ ڈاکٹر آپ کا نام لکھے گا، یہ بال پین سے ہی لکھے گا، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے، آپ کا جو ایڈریس ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کی کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہو جائے گی، ہائٹ کتنا ہے، ویٹ کتنا ہے، اور یہ ساری چیزیں ڈاکٹر اس کو فل کرے گا، ٹھیک ہے، اور کچھ ٹیسٹ کرے گی، یہاں پہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہیں، اور یہ ساری چیزیں کے بعد یہاں پہ وہ لکھے گا کہ آپ بالکل فٹ ہو ابروڈ جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہو جائے گا، یہ یہاں پر اپنے میڈیکل کا یا ہاسپٹل کا جو اسٹیمپ ہے وہ لگائے گی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر وہ اپنا سگنیچر کریں گے، اور ہاسپٹل کا اسٹیمپ جو ہے نا ایک جگہ اور جگہ پہ لگے گی، وہ ادھر آپ کی جو پکچر ہے اس کے اوپر ہی لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو دو جگہ پہ ہاسپٹل کا اسٹیمپ لگے گا اور نیچے ڈاکٹر کا سگنیچر بھی آئے گا۔ تو یہ رہے گی آپ کا فزیکل ہیلتھ سرٹیفکیٹ جو فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا۔ اور دوسرا جو ہے نا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، تو آپ لوگوں نے اپنے پولیس اسٹیشن میں جانا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہی بنوانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر کے پرنٹر والے سے ہی یہ مل جاتی ہے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ فارم، اپنے فارم کو فل کروانی ہے، ٹھیک ہے، دو گواہ کو ایڈ کر کے پھر سے سبمٹ کرنی ہے، تو پھر اس پہ کچھ سگنیچر وغیرہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پولیس والے آپ لوگوں کو ایک پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہی دے دے گا، ٹھیک ہے، کہ اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو ڈاکیومنٹ ایکسٹرا بھی اگر آپ لوگ تیار کر لیتے ہو تو آپ چائنا کے کسی بھی یونیورسٹی میں ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہو، اور ایکسٹرا کوئی ڈاکیومنٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ان سارے ڈاکیومنٹس نے آپ لوگوں نے ریڈی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب آپ لوگ کے پاس یہ سارے ریڈی ہو تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا ہر ایک کنٹری کی انشاءاللہ تعالی ویڈیوز بناؤں گا، اس پلے لسٹ میں ہی ایڈ کروں گا، یہ جو اسکالرشپ کا پلے لسٹ میں نے بنایا ہے اس میں ہی ایڈ کروں گا، اور آپ لوگوں نے میرے جو پروسیجر ہے وہ فالو کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح ہم ایک یونیورسٹی کو اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھی اسکالرشپ مل ہی جائیں گی۔ تو باقی ویڈیو کے لیے آپ لوگوں نے میرے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ ملیں گے کہ ہر ایک کنٹری کو کس طرح اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ہر ایک کنٹری کو اپلائی کریں گے، تو پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔